بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل سے آج ہم ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری زیادہ تر ویڈیوز میں ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی زیادہ حکم نماز کا ہی آیا ہے۔ اسی سلسلے میں میرے جو بہن اور بھائی فرض نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2678، جس میں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام کے متعلق پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ نماز اور ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ تم نفل پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور رمضان کے روزے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ روزے اور واجب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سوا اس کے کہ تم اپنے طور پر نفل رکھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی خیرات واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سوا اس کے کہ تم اپنے طور پر نفل دو۔ پھر اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ میں ان میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس شخص نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہوا۔ ایک دوسری حدیث میں تو یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس نے سچ کہا ہے تو کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نماز میں رکعتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں پڑھتے، وہ کم از کم فرض تو پڑھا کریں۔ اس بیان کی گئی حدیث میں فرض کو فرض کہا گیا ہے، نفل تو آپ نے اپنی مرضی سے پڑھنی ہوتی ہیں، اس لیے فرض تو آپ پر فرض ہے، تو کم از کم فرض نماز ضرور پڑھا کریں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو کوئی کام کہتے ہیں، وہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اضافی کام بھی کریں گے تو وہ والدین خوش ہی ہو جائیں گے۔ تو رب تو پھر رب ہے۔ اگر آپ فرض نماز کے علاوہ نفل بھی پڑھیں گے، جنہیں سنتے کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنیں گی۔ نفل نماز کی اہمیت ذرا آپ اس حدیث مبارکہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1149، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے تم اپنا کوئی سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ میں دن ہو یا رات جب بھی وضو میں ہوتا ہوں تو اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر پر لکھی گئی تھی۔ اب ایک طرف تو جو نفل نمازوں کی وجہ سے فرض بھی نہیں پڑھتے، وہ کم از کم فرض تو ضرور پڑھا کریں، جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں تو دوسری طرف نفل نمازوں کا بھی اجر دیکھ لیں۔ لیکن جو لوگ نماز میں رکھتے ہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے فرض بھی نہیں پڑھتے، وہ فرض ضرور ادا کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ زندگی کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے تو وہ باہر نکالنے پر جو ایک پانی کا قطرہ نکلتا ہے وہ یہ زندگی ہے، اور باقی سمندر آخرت کی زندگی۔ پتہ نہیں ہم کس بھول میں اسی زندگی کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں فکر تو آخرت کی زندگی کی ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ: لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا،
اور نہ بیٹا اپنے باپ کو ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں یہ دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ مزید دینی تعلیمات کے لیے ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل نور ایمان BCN سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے کسی نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے سب کو اللہ حافظ۔